قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جامع مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 وقتہ نمازی ساتھیوں، متقی پرہیزگار ساتھیوں، اللہ پاک آپ کے نیک اعمال کے اندر برکتیں، استقامتیں عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو، اور مرتے وقت ہر مومن کی یہ خواہش، یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری و ساری ہو، جس کی باعث پر وہ جنت کی سیڑھیوں کو چڑھ سکے۔ من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کی اس پر رونق محفل میں اور اس مبارک دن میں آپ احباب کے سامنے ایک ایسے موضوع کی تار کو چھیڑنے جا رہا ہوں جس کا یاد کرنا، جس کا سننا ہم سب پر لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح معنوں میں صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قابل احترام دوستو، وہ موضوع ہے موت۔ اور بڑا عجیب اتفاق ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر اختلاف، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، ہر چیز کے اندر کہیں رائے کا اختلاف ہے، کہیں دلائل کا اختلاف ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، چاہے وہ باپ اور بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی اور اس کی ماں ہو، لین دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، ہر لحاظ سے ہر چیز کے اندر اختلاف ضرور پایا جاتا ہے۔ لیکن قابل احترام دوستو، موت ایک ایسا موضوع ہے اور موت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ کے اندر، جس موضوع کے اندر کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں، سب اس چیز کے اوپر 100% متفق ہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں، کوئی چون چڑا نہیں، کوئی اس میں آبجیکشن نہیں، کوئی اس میں اعتراض نہیں، اختلاف سے بالا تر یہ موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد بار کفار کو تنزیہ کے طور پر اس لفظ کا استعمال کیا ہے، سختی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور یہی لفظ ایمان والوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن اس کا انداز کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ اس جمعے کو اس موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہاں پر بھی اسی لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ایمان کی دولت سے سرفراز لوگوں، اے وہ لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان کی محبت اور ایمان کی طاقت کو بھر دیا ہے، کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ گناہ کرنے سے پہلے یہ تصور ضرور کر لینا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے پہلے، غلط بیانی کرنے سے پہلے، غیبت و منافقت، چوری و چکاری، قتل و زنا، شراب نوشی کرنے سے پہلے، کسی کی دل آزاری کرنے سے پہلے، کسی کو دکھ دینے سے پہلے، کسی کو تکلیف دینے سے پہلے ایک بار یہ تصور کر لینا، یہ سوچ لینا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حق تقاتہ، جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل، روح نکالنے والا، جسم و جان کو جدا کرنے والا، اپنوں سے اپنوں کو جدا کرنے والا، خوشی کو غمی کے اندر تبدیل کرنے والا، صحت کو بے
پریشان کرنے والا، جوانی کو ختم کرنے والا، اس جسم و جان کو قبر کے سپرد کرنے والا موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر نہ آئے، موت کا فرشتہ تمہیں دستک نہ دے، موت کا فرشتہ تمہیں بلاوا نہ آئے، الا وانتم مسلمون، ہاں جب بھی اس سے ملاقات ہو تو اس حال میں ہو کہ تم پورے کے پورے مسلمان ہو۔ اس موت کے فرشتے سے تمہاری ملاقات اس حال میں ہونی چاہیے کہ تمہیں جانے کا غم نہ ہو اور تمہیں قبر کا خوف نہ ہو، دنیا چھوڑنے کا غم نہ ہو اور آخرت میں حساب و کتاب کا خوف نہ ہو۔ اس حال میں تم مرو کہ تمہارا مرنا تمہارے لیے باعث فخر ہو، باعث سعادت ہو، یعنی کہ پورے کے پورے تم مسلمان ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کیا استعمال کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، ہرگز تم نہیں مرنے چاہیے کہ اس حال میں مگر تم پورے کے پورے مسلمان ہو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس جملے کا جو استعمال کیا ہے وہ بطور نصیحت کے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے چلتے ہیں ایک اور جگہ پر جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے لیکن وہاں پر نصیحت نہیں ہے، وہاں پر طنز ہے، وہاں پر تشدد ہے، اور وہ کس طرح؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ نے ہمارے لیے جنت کو مزین کیا ہے، اگر کوئی جنت کا پھل کھا سکے گا یا کوئی جنت میں جا سکے گا تو وہ یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، من دون الناس، اللہ کے جتنی بھی مخلوق ہے، انسان، جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین، اعلیٰ ترین، ارفع ترین اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو وہ یہودیوں کو بنایا ہے۔ یہ یہودیوں کا گمان ہے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اس بات پر دعویٰ کرتے ہیں تو کہو ان سے کہ تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، جب اللہ تمہیں محبوب، تم اللہ کو محبوب ہو، جنت تمہارے لیے ہے، پھر موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے، موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم اللہ کا دیدار نہیں کرنا چاہتے ہو؟ تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اپنے معاملے میں سچے۔ یہاں پر بھی خالق کائنات نے لفظ موت کا استعمال کیا ہے، لیکن یہ موت بطور نصیحت کے نہیں ہے، بطور طنز کے ہے، بطور تکلیف کے ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین خود ہی فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی بھی موت کی نہ تمنا کریں گے، نہ دعا کریں گے، نہ یہ آرزو کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ آرزو تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ یہ اس کا اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کی ہاتھوں کی کمائی، ان کے اعمال، ان کے افکار، ان کے اعمال، ان کے قول و فعل کے اندر تضاد، دنیا کے اندر زندگی اس طرح گزار رہے ہیں جس طرح جانور گزارتے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانور بھی ڈسپلن کا خیال رکھتے ہیں، جانوروں کے اندر بھی کچھ حد تک شعور موجود ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ جانوروں سے بھی دو ہاتھ آگے نکل چکے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور بھی انہیں دیکھ کے شرماتا ہے کہ یہ انسان ہے، بما قدمت ایدیہم، یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ایسی ہو چکی ہے، ہم نے یہاں پر موت کی تمنا کی، اگر غلطی سے اللہ نے موت کی آرزو کو پورا کر دیا، توبہ قبول ہو گئی اور موت آ گئی تو آگے فرشتے ڈنڈے لے کر ہمارا استقبال کر رہے ہیں، کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ بما قدمت ایدیہم،
بات کا یقین ہے کہ یہاں پر ہم مرے اور وہاں پر جو ہے وہ ہمارا کھانا خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں اگلے جہان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کی بات کو رکھا ہے، اور ایک نصیحت یہاں پر اور بھی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ جس طرح شروع میں موت کے حوالے سے اللہ نے نصیحت کی تھی نا کہ فرشتے کے آنے سے پہلے آپ پورے مسلمان بنو، اور یہاں پر کہا کہ یہودیوں کے اعمال ایسے ہیں کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کا جو ذخیرہ ہے وہ انتہائی خراب ہے ان لوگوں کے لیے، اور ایک نصیحت ایمان والوں کے لیے۔ کس طرح سورہ حشر کے اندر خالق کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ رب العالمین کے اسلوب ہے کہ حسن ہے اللہ کا کہ وہ جب بھی اہل ایمان سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں سے، اپنے محبت کرنے والے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے تو لفظ ایمان کا استعمال کرتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کے ڈر کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرو، اور تم میں سے ہر بندہ بنفس نفیس، ہر بندہ تنے تنہائی کے اندر، خلوت میں جلوت میں، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے کے اندر اپنے ہاتھ کو سر پر رکھ کر اس بارے میں غور و فکر کرے، اس بارے میں سوچے کہ اس نے آخرت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے، آخرت کے لیے بینک بیلنس کتنا جمع کیا ہوا ہے۔ دنیا جہان کے اندر ہمارا بیلنس بڑھے تو فوراً میسج کے ذریعے آگاہ کر دیا جاتا ہے، بیلنس کم ہو تو آگاہی مل جاتی ہے۔ دنیا کے اندر لین دین کے حوالے سے ہمیں روپے کی خبر ہے، روپے کا پتہ ہے کہ کتنا اضافہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، لیکن خالق کائنات فرما رہے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ ایمان والو، تنہائیوں کے اندر ذرا اس بات پر بھی تو غور و فکر کرو نا، اس بارے میں بھی تو ذرا سوچو نا۔ دنیا کی پراپرٹی تمہارے پاس بے تحاشا، گاڑیوں بنگلے بے تحاشا، ضرورت کا سامان بے تحاشا، کیا آخرت کے حوالے سے بھی تم نے کوئی ایسا سیٹ اپ کر رکھا ہے، کیا کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العالمین بخوبی آگاہ ہے کہ تم دنیا کے اندر کیا عمل کرتے ہو اور کیا عمل کر کر آؤ گے۔ یہ دیکھیں دونوں چیزیں سامنے رکھیں۔ یہودیوں کے بارے میں کہا کہ بما قدمت ایدیہم، انہوں نے ہاتھوں کی کمائی ایسی کی ہے کہ جاتے ہوئے کو شرم محسوس ہوگی، اور اللہ نے یہی نصیحت اہل ایمان والوں کو کی ہے کہ ایمان والو تم ذرا آخرت کی تیاری کرو، اچھے اعمال مزین کرو، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں وہاں پر ندامت کا سامنا نہ ہو۔ اب آئیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہاں پر ایک عام جملہ تمام انسانوں کے نام، تمام روح انسانوں کے نام، تمام نباتات، جمادات، حیوانات، تمام کے نام اللہ کا پیغام، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر ذی روح نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر ہم مختلف چیزوں کا چکھتے ہیں، مختلف چیزوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ جس کا ٹیسٹ لیا جائے وہ چیز ختم ہو رہی ہے، ٹیسٹ لینے والا ختم نہیں ہو رہا۔ آم کا ٹیسٹ لیا آم ختم، کیلے کا ٹیسٹ لیا کیلا ختم، لیکن جو ٹیسٹ لے رہا ہے وہ موجود ہے، اور جس کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں پر عجیب منظر ہے، خالق کائنات نے فرمایا کہ جس چیز کا ٹیسٹ لیا جائے گا وہ باقی، اور جو ٹیسٹ کرے گا وہ ختم ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، خوشی کی حالت میں ہو تب، غمی کی حالت میں ہو تب، پیار سے مانو تب، زبردستی مانو تب، ہر انسان نے، ہر ذی روح نے اس کڑوے گھونٹ کو پینا ہے، اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ فرمایا کہ ہر انسان نے موت کے ذائقے کو ضرور چکھنا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ،
آج زلزلہ پروف بلڈنگیں بن رہی ہیں جن پر زلزلہ اثر نہ ہو، آج بلٹ پروف گاڑیاں بن چکی ہیں، عمارتیں بن رہی ہیں جن پہ بارود اثر نہ کرے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، اگر تمہارا مسکن سمندروں کی نیچائیوں میں ہو، پہاڑوں کے اندر موجود ہو، تمہارا مسکن زمین کی نیچائیوں کے اندر ہو، سمندروں کی گہرائیوں کے اندر ہو، تمہارا مسکن ایسی جگہ پر ہو جہاں پر نہ زلزلہ اثر کرتا ہو، نہ بلٹ اثر کرتی ہو، جہاں پر نہ مزائل اثر کرتا ہو، ہر طرف سے تم محفوظ ہو، فرمایا کہ وہاں پر بھی موت کا فرشتہ تمہیں آ کر اچک لے گا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، محفوظ قلعوں کے اندر بھی کیوں نہ ہو، موت کے فرشتے نے وہاں پر بھی تم کو اچک لینا ہے۔ ایک اور مقام پر خالق کائنات فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ یہاں تو یہ کہا تھا کہ ذائقے کو چکھنا ہے، اب ایک چیز اور اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم آگے بھاگو، موت تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے، تم 120 کی سپیڈ پر آؤ تو موت 120 کے سپیڈ پر تمہارے پیچھے آ رہی ہے، کہاں بھاگو گے؟ جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارے پیچھے آ رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ تمہیں ہر حال میں موت سے ملاقات کر کے رہنی ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہاں پر تمہیں ذائقہ نہیں چکھنا پڑے گا بلکہ تم موت سے اور موت تم سے ملاقات کرنے پر جو ہے وہ بےتاب ہوگی، اور حتیٰ کہ تمہاری موت کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں ابھی بیزی ہوں، بعد میں آنا، یا مصروف ہوں، میٹنگ چل رہی ہے، نہیں، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی کیونکہ تم کو لوٹانا ہے اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس غیب دان کی طرف۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایک کڑوا سچ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے چھوٹے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، خواتین بھی جا رہی ہے، موت ہر حال میں ہر انسان کے پاس آنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میرا تو یہاں سے آغاز کریں گے اسی بات کا، لیکن قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، موت نے تو آنا ہے اور بے شک آنا ہے۔ یہ پاس میں قبرستان بھرا ہوا ہے، کل تک یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم کچھ ہیں، لیکن ہم کچھ ہیں یہ وہم تھا، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آج من و مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، حرکت بھی نہیں کر سکتے، سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ جو کل تک یہ سوچتے تھے کہ ہم کچھ ہیں، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے بھی ان کے بعد وہاں پر جانا ہے، ہمارا بھی بستر وہیں لگنا ہے۔ موت کی تکلیف دنیا کی تمام تکلیفات، مصیبات، رنج اور غم سے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی زیادہ ہے۔ ایک صحابی رسول کا اس حوالے سے ایک قول ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر بڑا حیران اور پریشان ہوں کہ یار جب کسی کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہوتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ آگاہ کیوں نہیں کرتا کہ یار موت کی اتنی تکلیف ہے بھائی، موت سے بچو، اتنی تکلیف ہے، اتنی شدت ہے، وہ آگاہ کیوں نہیں کرتا ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس صحابی کے اوپر موت طاری ہوئی تو کسی کو جب یہ بات یاد تھی اور کہا کہ بتاؤ نا ذرا، تم اپنی بات کو یاد کرو کہ تم نے ایک عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ موت کی تکلیف بیان کیوں نہیں کی جاتی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ یار کیا بتاؤں میں آپ کو، ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح آسمان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے پورے زور کے ساتھ زمین پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں پس رہا ہوں، میرا کیما بن رہا ہے۔ اس سے زیادہ میں اور کیا آپ کو بتاؤں کہ آسمان نے زمین کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ میں پوری طریقے سے پس رہا ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس بات کو آگے لے کر چلوں، یہیں پر اتفاق کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام آج کی تقریر کا
लुब्बे लुबाब ये है कि मौत हर हाल में बरहक है और हर सिरों पर आनी है, लेकिन मौत के आने की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ये इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे में बयान करेंगे कि मोमिन पे जब मौत आती है तो उसके असरात क्या होते हैं, उसकी रूह कैसे निकलती है, और जब किसी काफिर फासिक फाजिर पर जब मौत आती है तो उसके असरात क्या होते हैं। लेकिन बहरे कैफ हर मोमिन पर जब मौत आती है तकलीफ उसे भी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी तकलीफ दुनिया की तमाम तकलीफात से इंतहाई ज्यादा होती है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर दोबारा गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक छोटी सी हदीस, इस हदीस को सुनाने के लिए मैं 2 से 3 मिनट बचाना चाह रहा था। वो ये है कि दुनिया के अंदर एक औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एजाज़ से बख्शा। वो एजाज़ क्या था सर? ये औरत मस्जिद की सफाई किया करती थी, और ये सफाई लेने की उजरत भी नहीं लिया करती थी, बल्कि मस्जिद से मोहब्बत, मस्जिद के अहाते से मोहब्बत के जहाँ पर नमाजी अहबाब आकर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं, उस जगह को सफाई सुथराई किया करती थी। अचानक इनकी वफात हो गई। जिस तरह हमारे मस्जिद अली के कुछ हमारे भाई हैं, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर से नवाजे, कि जो बेलोस बेमुआवजा आकर मस्जिद की सफाई भी करते हैं, और मस्जिद से बाहर का जो अहाता है रोड, वहाँ की भी सफाई करते हैं। तो इन भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए ये हदीस है कि उस औरत का इंतकाल हुआ, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने उनका कफन दफन का बंदोबस्त किया, जनाजा पढ़ाया और जाके दफना दिया। बड़ी तवज्जो स्पेशली उन भाइयों के लिए कि जो मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, सफाई सुथराई का काम करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लेकर आए और उस औरत को नहीं पाया। सवाल किया कि वो औरत कहाँ है? कहा कि या रसूलुल्लाह उसका तो इंतकाल हो गया था, तो मुझे बताया क्यों नहीं? कहा कि आपकी नींद मुनासिब नहीं समझा कि आपकी नींद में खलल वाक़ई हो, इसलिए नहीं बताया, जनाजा पढ़ाया और जाकर हमने दफना दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात पर रंजीदा हुए और स्पेशली उस औरत के कब्र में जाकर वहां पर खड़े होकर उसकी नमाज जनाजा महज इस वजह से पढ़ाई थी कि ये औरत मस्जिद में बेलोस खिदमत किया करती थी, सफाई सुथराई का काम किया करती थी। तो बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी ये दुआ है उन भाइयों के लिए कि जो मस्जिद हाजा की खिदमत के अंदर बेलोस लगे हुए हैं, बगैर मुआवजे के लगे हुए हैं, महज इस वजह से लगे हुए हैं कि अल्लाह उनको इसका अजर दे, सिला दे। तो आप यकीन जानिए उनका सिला लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका ये सिला उनके रब के पास महफूज है, जिस तरह आप किसी चीज़ को महफूज करते हो, और अल्लाह पाक ज़रूर इसका बदला आपको इनायत फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन पर इस्तिकामत रखने की तौफीक अता फरमाए और अपनी अपनी मौत की तैयारी, मौत को याद रखने की सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।